اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ذوق کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں بلند آواز سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نکاح محبت، بادہ کشان میں خانہ قرآن و سنت، آج کی یہ مبارک تقریب آستانہ عالیہ جھگی شریف سالانہ عرس مبارک کی یہ مبارک تقریب ہے، اور اس عرس مبارک کی اس وقت جو صدارت فرما رہے ہیں، آج کی اس محفل پاک کے روح رواں، اس آستانے کی شان و شوکت زیب آستانہ عالیہ جھگی شریف میرے انتہائی محترم، انتہائی معزز مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبداللہ نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، فضل میں، برکت میں اضافہ فرمائے، اور اس آستانے کے جملہ صاحبزادگان، جملہ شرکاء، جملہ موریدین، اللہ آپ سب کو دین دنیا کی نعمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ بابا جی محمد رفیق ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ بالکل تھوڑے وقت میں چند باتیں، یہ جو آستانوں پر عرس کی نشستیں کی جاتی ہیں، عرس منعقد کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیر بھائی جمع ہوتے ہیں، یاران طریقت اپنے پیر خانے میں آتے ہیں، سب سے پہلا مقصد تربیت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ تربیت حاصل کرنا، کہ ہم اپنے پیر خانے میں جائیں گے، وہاں سے اپنے عقیدے کے حوالے سے، اپنے طریقت کے اسباق کے حوالے سے یہ ہم سبق لے کر وہاں سے آئیں گے، اور پھر جب تک دوبارہ عرس پاک نہیں ہوتا یا دوبارہ حاضری نہیں ہوتی، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر ان اسباق کو دہرائیں گے، اس عقیدے پر عمل کریں گے، اور اسی پر استقامت اختیار کریں گے۔ بالکل سادہ انداز میں، سمجھنے اور سمجھانے کے انداز میں، سیکھنے اور سکھانے کے انداز میں، پڑھنے اور پڑھانے کے انداز میں افادہ ہو
استفادہ کے انداز میں، اور جس چیز کی ضرورت ہے اس دور میں اسی کام کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سبحان اللہ کہہ کے، اونچی آواز میں ماشاء اللہ کہہ کے، نعرے لگا کے، پھر جو کچھ سنا تھا یہیں رکھ کے واپس گھروں کی طرف لوٹ جانا، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ یہ آستانے جو بزرگوں کے آستانے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے نشان ہیں۔ جن مقامات پر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا، وہ اولیاء اللہ کے آستانے، ان کے یہ جگہ ہیں جہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں ہم کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے ہمیں بھی کوئی ایک چھینٹا، ایک حصہ ہمیں بھی عطا ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا نشان ہے یہ لوگ۔ بات اس طرف نہیں لے جانا چاہتا میں، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہم اہل سنت ہیں۔ کون ہیں ہم؟ کون ہیں؟ اونچی آواز میں بولیں۔ ایک حدیث پاک ہے، حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کے 71 فرقے ہوں گے۔ یہود و نصارہ کے 71، دوسری روایت کے مطابق 72، دو روایتیں ہیں، 72 فرقے ہوں گے ان کے، اور میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے۔ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ ہے جو کہ ناجی ہے، جو جنتی ہے، جو جنتی ہے۔ ناجی کا مطلب، ناجی کا مطلب نجات پانے والا، جن کو نجات ملے گی۔ کیا مطلب؟ جو جنت میں جائیں گے۔ وہ ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، اور وہ فرقہ کون سا فرقہ ہے؟ وہ اہل سنت ہیں۔ وہ اہل، دیکھیں آپ کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ وہ اہل سنت ہیں جو ناجی جماعت ہے، جو ناجی گروہ ہے۔ اور اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ اہل سنت کی آپ پوچھیں گے نا نشانی کیا ہے، تو 2-3 نشانیاں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اہل سنت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین جو صاحبزادے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو اہل بیت کے امام ہیں، جو والد ہیں حضرت امام باقر کے، حضرت امام زین العابدین، اور جو اکیلے شاہد ہیں واقعہ کرب و بلا کے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے، اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آقا مولا نبی پاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا آدم و بنی آدم اللہ کے پیارے یار مطلع الانوار سر الاسرار مکے کے شہر یار مدینے کے تاجدار اس امت کے غمخوار سید الابرار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتے ہیں۔ کیا نشانی ہے اہل سنت کی؟ یہ نشانی ہے، وہ نبی پاک کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتے ہیں۔
وہ روکتے نہیں ہیں کہ اذان سے پہلے نہیں پڑھنا، بعد میں نہیں پڑھنا، وہ اذان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر، محفل کے آخر میں کھڑے ہو کر، ہاتھ باندھ کر اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ حضرت امام زین العابدین نے جو نشانی بیان کیا، یہ میں نہیں بیان کر رہا، کثرت کے ساتھ وہ نبی پاک کی ذات پر درود بھیجنے والے ہوتے ہیں جو اہل سنت ہیں۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی ہے جس کو حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو سارے اماموں کے امام ہیں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام محمد ہوں، امام ابو یوسف ہوں، امام ظفر ہوں، یہ جتنے بھی فقہ کے امام ہیں ان سب کا امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے۔ یہ صرف ان فقہ کے اماموں کے امام نہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ وہ امام اعظم ہیں جو داتا علی اجویری کے بھی امام ہیں، خواجہ اجمیری کے بھی امام ہیں، شاہ نقشبند بخاری کے بھی امام ہیں، جو داتا علی اجویری کے بھی امام ہیں، جو خواجہ اجمیری کے بھی امام ہیں، جو آل و مہار شریف والوں کے بھی امام ہیں، جو گولڑا شریف والوں کے بھی امام ہیں، جو علی پور شریف والوں کے بھی امام ہیں۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے، اہل سنت کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ فضیلت الشیخین حب الختنین و مسح علی الخفین۔ بولو سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مشکل بات تو نہیں کر رہا؟ ہاتھ کھڑا کریں نا، ماشاءاللہ سمجھ آ رہی سب کو۔ بابا جی نے تین باتیں آپ نے فرمائیں، تین باتیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ فضیلت الشیخین۔ یہ شیخین کون ہیں؟ ماشاءاللہ آؤ بسم اللہ۔ آؤ ایتھے آؤ۔ میں دعا لینا ہے تھوڑے کو، آپ بیٹھو جی، ایسے ہوتے وہ ایسے میرے کول وہ ایسے بیٹھو پتر، سارے بیٹھ جاؤ میرے بیٹے سب بیٹھ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، آواز تھوڑی ٹھیک کرو، آواز دی کچی آواز ہے۔ مل کر بولو بھائی، مل کر آواز کھول بھائی، آواز کھولو تھوڑی سری بھائی۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں پہلے بھائی۔ جو نشانی بیان کی نا، اپنی سنی ہونے کا اظہار کریں آپ کہ آپ واقعی آپ سنی ہیں، اونچی آواز میں۔ پہلی نشانی کیا ہے اہل سنت کی؟ کثرت سے نبی پاک کی ذات پر درود بھیجنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر سحری کے وقت، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، پھر جماعت کے بعد، ٹھیک ہے نا، پھر کبھی بیٹھ کر دوزانوں، اور پھر کبھی کھڑے ہو کر، اور پھر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جو وظیفہ ہے نا، وہ درود خضری ہے۔ درود خضری یہ وہ درود ہے جو حضرت خضر علیہ السلام نے اس سلسلے کو دیا ہے۔ پتہ نہیں یہ درود پاک کا آتا ہے کسی کو؟ آتا ہے کسی کو؟ سنائیں نا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ میں نے اپنے پیر و مرشد سراج العارفین شارح مکتوبات امام ربانی حضرت علامہ ابو البیان علیہ رحمت و رضوان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے میں نے پوچھا کہ ہمارے درود پاک میں صحابہ کا معاملہ نہیں ہے یہ؟ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، تو یہاں اصحاب کا جو معاملہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آل کے اندر اصحاب بھی موجود ہیں۔ کل نقی و تقی من آلی، نبی پاک آگے آؤ بھی، آگے آؤ، ادھر لیٹ آندے ہو مولوی سارے، تسی جلدی آئے کرو، ایتھے کہ بہو آکے۔ پہلی نشانی کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجنا، اور دوسری نشانی اہل سنت کی کیا ہے؟ وہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کی ہے اہل سنت کی نشانی۔ یہ فتنے کا دور ہے، بڑے لوگ اس وقت اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، اور آپ کے سٹیج سے رافضیت اور خارجیت کا وہ پیغام دے رہے ہیں، اہل سنت کے جو اقدار ہیں ان کو مٹا رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ فضیلت الشیخین، شیخین کی فضیلت کو ماننا، افضلیت کو ماننا۔ شیخین کون ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کو پتا ہے۔ شیخین کون ہیں؟ نہیں پتا، چلو میں بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم، ان دو کو شیخین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو یار، شیخین۔ چلو آج پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کو شیخین کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، دونوں ہی نبی پاک کے سسر ہیں، یعنی ان دونوں نے اپنی بیٹیاں نبی پاک کی نکاح میں دی ہیں، زوجیت میں دی ہیں، اس لیے یہ شیخین کہلائے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں جو سب سے افضل مقام رکھنے والے ہیں
جو سب سے اولا مقام رکھنے والے ہیں، جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں تمام صحابہ میں، وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو فضیلت الشیخین پہلی نشانی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی ہے کہ محبت الختنین، ختنین کے ساتھ محبت کرنا۔ یہ ختنین کیا ہے؟ ختنین کہتے ہیں داماد کو، ختنین کہتے ہیں داماد۔ ختنین دو داماد، ختنین دو داماد، ان کے ساتھ محبت کرنا، داماد کے ساتھ محبت کرنا اور شیخین کے ساتھ افضلیت کا قول کرنا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ دو ختنین کون ہیں؟ ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بولو۔ دو نوروں والا، دو نوروں والا۔ یہ دو نور کیا ہیں؟ یہ دو نور کیا ہیں جن کی وجہ سے ان کو ذو النور ہیں، ذو کہتے ہیں صاحب، دو نوروں والا، دو نوروں والا۔ یہ دو نوروں والا کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دو نور کیا ہیں؟ وہ دو نور کیا ہیں؟ وہ دو نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، دو بیٹیاں۔ اب ساری سیرت کی کتابیں پڑھیں آپ، کوئی بھی مکتبہ فکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے نا، جب سیدنا عثمان غنی کی سیرت لکھنے لگتے ہیں تو عثمان ذو النورین کہتے ہیں، عثمان ذو النورین کہتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک نور نہیں۔ عقل ہے نا، یعنی باپ نور نہیں، بیٹیاں نور ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ذو النورین دو بیٹیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں۔ نبی پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ ایک نہیں، ایک نہیں، ہاں جی، کہتے جی ایک بیٹی ہے، پھر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، تو باقی کی 3 بیٹیاں نفی کر کے کہاں جاؤ گے پھر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اور سب سے جو چھوٹی صاحبزادی ہے جو نبی پاک کی آنکھوں کا نور ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فضیلت الشیخین محبت الختنین، ختنین کی محبت یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ وہ صرف علی سے محبت نہیں کرتے، صرف جو اہل سنت ہیں، جو ناجی جماعت ہے، وہ صرف علی سے محبت نہیں کرتے بلکہ وہ عثمان سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ دونوں داماد ہیں۔ ایک کے نکاح میں ایک بیٹی ہے اور دوسرے کی نکاح میں 2 بیٹیاں ہیں، اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ محمد کے ہاں 40 بیٹیاں ہوتی
تو یکے بعد دیگرے میں محمد اپنی بیٹی عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. زندہ یہ اہل سنت کا عقیدہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جس پر نجات ہونی ہے، جس پر نجات ہونی ہے، یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. جو بچ رکھ ادھر رکھ دو ماشاء اللہ. فضیلت الشیخین، محبت الختنین، ختنین کے ساتھ محبت کرنا، ایک داماد کے ساتھ نہیں بلکہ دونوں دامادوں کے ساتھ محبت، دونوں دامادوں کے ساتھ. آپ ایک داماد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جن کے داماد ہیں یہ دونوں کے ساتھ کرتے ہیں. جن کے داماد ہیں ایک کے ساتھ یہ کانی ونڈ ہے، بنتا نہیں ہے. جو داماد رکھتے ہیں وہ دونوں دامادوں کے ساتھ، یہ تینوں دامادوں کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں. جو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں داماد ہیں، سیدنا عثمان بھی اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ بھی، یہ دونوں داماد ہیں. اور دونوں کی محبت یہ اہل سنت کی نشانی ہے. اب تیسری نشانی کیا ہے؟ تیسری نشانی ہے کہ مسح علی الخفین، مسح علی الخفین، خفین پر مسح کرنا، مسح علی الجوربین نہیں. یہ اہل سنت کی نشانی نہیں ہے. جرابوں پر مسح کرنا. یہ اہل سنت کی نشانی نہیں ہے. خفین کسے کہتے ہیں؟ وہ موزہ جو ہم سردیوں کے اندر چمڑے کا موزہ پہنتے ہیں. اور فقہ نے، شریعت نے، نبی پاک نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر آپ سردی زیادہ لگ رہی ہے، آپ کو بار بار پاؤں نہیں دھوئے جاتے آپ سے، تو اگر آپ مقیم ہیں تو ایک دن، اگر آپ مقیم ہیں یعنی اپنے گھر کے اندر ہی ہیں تو ایک دن، اور اگر آپ مسافر ہیں تو کتنے؟ بولو یار. لو یہ مسئلے سیکھیں نا، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک یہاں بات کرتا ہوں میں آپ سے. یہ جو دربار ہیں، اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ صرف صوفی نہیں ہوتے کہ اللہ اللہ کیا، اللہ اللہ کیا ہے تو بس اتنا ہی کام ہے. یہ شریعت کے عالم ہوتے ہیں. جو عالم نہیں ہے وہ عارف نہیں ہو سکتا. وہ عارف، جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا. جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کسی جاہل کو اپنی ولایت، اپنا قرب نہیں دیتا. اور اگر کسی کو اللہ پسند کر لے اپنے قرب کے لیے، اپنی ولایت کے لیے، تو پھر اسے جاہل رہنے نہیں دیتا. پھر جاہل رہنے نہیں دیتا، وہ اللہ پڑھا دیتا ہے اسے، جسے امی کہتے ہیں. مسح علی الخفین، اگر آپ مقیم ہیں، گھر کے اندر ہیں، اپنے محلے کے اندر ہیں تو پھر ایک دن، اور اگر آپ مسافر ہیں تو پھر 3 دن. 3 دن آپ بغیر اس کو اتارے آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، آپ کا وضو مکمل رہے گا. جوربین کیا ہوتا ہے؟ جرابے جسے کہتے ہیں ہم، اس پر مسح نہیں ہوتا. آج ہمارے معاشرے کے اندر اکثر بوٹوں کے اوپر ہی کر دیا جاتا ہے. جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، باقی دھوتے ہیں
تو جب پاؤں دھونے کی باری آتی ہے تو اس کے اوپر ہی پاؤں کے اوپر ہی مسح کر لیتے ہیں جو بوٹ پہنے ہوئے ہیں. پھر جرابوں کے اوپر مسح کر لیتے ہیں, جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہوتا. اب موزے کی تعریف کیا ہے؟ ایسی جرابیں اگر آپ یہ اپنا ہاتھ انگلیاں پانی کے ساتھ بھگو کے اگر آپ اس کے اوپر ایسے نچوڑیں انگلی کو قطروں کو, اگر وہ پانی اس جرابوں کو کراس کرتا ہوا سکن تک چلا جائے تو پھر مسح نہیں ہوگا, وہ مسح نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ شریعت اپنے ماننے والوں کو, اللہ اور اللہ کا رسول اپنے ماننے والوں کو سونا دیکھنا چاہتا ہے, خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے, صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے, اس کے جسم سے کبھی بو نہ آئے, بدبو نہ آئے, خوشبو آئے. اسی لیے مسواک کرنا سنت تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے, اور جسم پر خوشبو لگانا یہ نبی پاک کی سنت ہے تاکہ جسم سے پسینے سے بدبو نہ آئے, اور دن میں 5 بار وضو کرے. تو اب جب ہم وہ پانی گرائیں گے, جرابوں کے اندر پانی چلا جائے گا نا, تو اس سے کیا ہوگا؟ پانی جانے کی وجہ سے وہاں سے ایک تعفن, ایک بدبو پھیلے گی. آپ ایک کام کریں, ایک تولیہ لیں یا کوئی چیز لیں, اس کو آپ گیلا کر کے اپنے کمرے کے اندر ایسے جیسے تپڑی مارتے ہیں نا, آپ پوچا مارتے ہیں, وہ ماریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کمرے سے سمیل آئے گی, بدبو آئے گی. وہ عورتیں جو کپڑا اور تپڑی مارتی ہیں وہ صاف کرتی ہیں, نچوڑتی ہیں, نچوڑ کر پھر جھاڑ کر پھر مارتی ہیں, پھر دوبارہ دھوتی ہیں, دھو کر نچوڑ کر پھر دوبارہ مارتی, پھر سمیل نہیں آتی. اگر اس کپڑے کے اندر پانی ہو اور پانی والا کپڑا مارا جائے تو کمرے کے اندر سے بدبو آتی ہے, سمیل آتی ہے, اور شریعت اس بدبو کو پسند نہیں کرتی. تو شریعت نے منع کر دیا کہ تم پانی پھینکو گے, جرابوں کے اندر پانی جائے گا, تعفن پیدا ہوگا, بدبو پیدا ہوگی, اور شریعت بدبو پسند ہی نہیں کرتی, خوشبو پسند کرتی ہے. دوسری بات, جب وہ پانی اندر چلا جائے گا تو پھر اس پانی کی وجہ سے اوپر جرابیں پڑی ہوئی ہیں تو آپ کی جو سکن ہے اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. کتنا شریعت خیال رکھتی ہے. اب مسح علی الخفین یہ اہل سنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ پریشان ہو رہے ہیں. حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم صرف انہیں کہتے ہیں یہ بہت بڑے ولی ہیں. داتا علی اجویری بہت بڑے, صرف ولی نہیں ہیں, وہ شریعت کے عالم ہیں, اور روزانہ وہ اپنی مسجد میں بیٹھ کر درس فقہ دیا کرتے تھے. درس, یہ بھی فقہ کا درس ہو رہا ہے. روزانہ آپ فقہ کی کتابوں کا درس دیتے, عقائد کی کتابوں کا درس دیتے. ایک دن آپ فقہ کی کتاب کا درس دے رہے تھے, کتاب الزکوٰۃ کے حوالے سے, اور زکوٰۃ بھی جانوروں کے حوالے سے کہ اونٹ کی زکوٰۃ اتنی ہے, گائے کی زکوٰۃ اتنی ہے, بکری کی زکوٰۃ اتنی ہے, اتنی بنتی ہے. تو ایک بندہ نے بیٹھا ہوا تھا جو کہ صرف لطیفے سننے کے لیے, شعر سننے کے لیے آیا ہوا تھا. تو اس نے کہا حضور یہ کیا آپ زکوٰۃ کے مسئلے بیان کر رہے ہیں, کوئی اور مسئلہ بیان کیجئے. آپ نے فرمایا سن لے کبھی لینی پڑ جاتی ہے. ہاں, کیونکہ وہ دینے والا تو ہے نہیں ہے نا. وہ یہ داتا علی کشف الموجوب پڑھے, اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب میں سن لے مسئلہ, کبھی زکوٰۃ تجھے لینی پڑی جائے گی. تو نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی فضیلت الشیخین, محبت الختنین, اور مسح علی الخفین. یہ صاحب نے ساری کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے. ہاں, نور الازا کے اندر, قدوری کے اندر, کنز کے اندر یہ سارے مسئلے موجود ہیں. اور صاحبزادے آستانے کے پڑھے لکھے ہونے چاہیے. جب سے یہ سجادہ نشین ان پڑھ ہوئے ہیں نا, جاہل ہوئے ہیں,
ان آستانوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، بیڑا غرق ہو گیا ہے، کیونکہ عقیدے کی بات ہی نہ وہ خود جانتے ہیں اور نہ ہی اپنے آگے مریدوں کو وہ عقیدہ بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے جہالت پورے زور پر ہو گئی ہے۔ پہلی بات علم، علم، اور تمام کے تمام جو ولی ہیں، یہ آپ داتا علی جویری کو دیکھیں، خواجہ اجمیری کو دیکھیں، یہ صرف سبق پڑھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ دین کے مکمل عالم، محدث، مفسر، قرآن کی تفسیر کو جاننے والے تھے یہ۔ اور حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ صرف شاعر کہتے ہیں اور موسیقی کا دل دادا کہتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جو درس نظامی کے حافظ تھے، درس نظامی کے حافظ تھے۔ تو ہمیں پڑھنا چاہیے، ان آستانوں پر ہمارے مدرسے ہونے چاہیے، وہاں دین کی تعلیم، فقہ کی تعلیم۔ جب فقہ کی تعلیم مکمل کر لی ہے، درس نظامی مکمل کر لیا ہے، تو اس کے بعد پھر طریقہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ کسی اللہ کے ولی کے پاس، کسی ذکر کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، اور پھر جو علم پڑا ہوتا ہے نا، کالا علم، کتابوں کا یہ کالے حرف، پھر اس کے اندر نور پیدا کرتا ہے اللہ کا وہ ولی۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے نا؟ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے علم کا طوطی بولتا تھا بغداد کے اندر، جو جامعہ نظامیہ کا سب سے بڑا مدرس اور سب سے بڑا عالم تھا، اسے امام غزالی کہتے ہیں۔ پڑھ پڑھ کے فلسفے کا امام تھے یہ، لیکن صرف غزالی تھا، امام نہیں تھا۔ پڑھ کے تو ایک وقت آیا، یہ وہ دور ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ بغداد کے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور حضرت امام غزالی اس مدرسے کو خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ نہیں، بس آپ نے بند کر کے سارا پڑھنا پڑھانا کہ ساری زندگی گزر گئی ہے علم پڑھتے پڑھاتے، لیکن ابھی تک یقین نہیں آیا کہ اللہ ہے کہ نہیں، جنت ہے کہ نہیں۔ بس زبان سے قول کر رہے ہیں، لیکن دل جو ہے اس کے اندر شک اور تشکیک ہے۔ تو آپ نے وہ سارا پڑھنا پڑھانا چھوڑ کے، ابتدا سے نہیں، پہلے سب کچھ پڑھا ہے، آپ نے اپنے آپ کو مینارے کے اندر بند کر دیا، بس اکیلے رہنا ہے۔ پھر طبیعت کے اندر وہ اضطراب، بے چینی، بے سکونی، کہ میں اتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے پڑھاتے، لیکن اندر یقین کی دولت نہیں آئی۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن پاک اللہ فرماتا ہے کہ اس اللہ کی اس انداز میں عبادت کرو کہ تم یقین کے درجے تک پہنچ جاؤ، یقین کے درجے تک پہنچ جاؤ۔ اب حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بے چینی لے کر، اضطراب لے کر، اتنا بڑا عالم ہو کر، اس وقت کے جتنے بھی فلسفی تھے، اگر ان فلسفوں کی کسی نے زبان بند کی ہے تو اسے امام غزالی کہتے ہیں۔ آپ کا فلسفہ پڑھیں، لیکن پھر بھی اضطراب ہے، بے چینی ہے، تو تلاش کرتے کرتے، پوچھتے پوچھتے کوئی ایسا بندہ جو یقین کی دولت دے، جو مجھے مطمئن کرے، جو میرے اندر سے شک کو نکال دے، تو انہوں نے کہا کہ بغداد سے باہر نکلو۔ بغداد اور ایران کے بارڈر پر ایک دور ایک چھوٹا سا آستانہ ہے، ایک وہاں درویش بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جاؤ اور جا کر اپنے اس غم کا علاج کرواؤ۔ اور وہ شخصیت، وہ کون سی ہستی ہے جس کے پاس حضرت امام غزالی جا رہے ہیں؟ وہ نقشبندیوں کا امام حضرت ابو علی فارمدی ہیں۔ وہ حضرت ابو علی فارمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے آستانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، سفید امامہ ہے، سفید لباس ہے، سونی داڑیاں ہیں، نورانی چہرے ہیں،
मुरीदीन भी इसी अंदाज में इमामे बांधे हुए, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, एक नूरी माहौल, हर तरफ नूर ही नूर है, सब बैठे हुए हैं। हजरत इमाम गजाली पीछे जाकर बैठ गए। जब पीछे बैठ गए तो आपने आते ही पहचान लिया था कि अलामा आया है कोई। जिक्र अज़कार के बाद आपने पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? तो अर्ज की कि पढ़ते पढ़ाते उम्र गुजर गई है, शक नहीं गया, तो यकीन की दौलत तलाश करने के लिए, यकीन तलाश करने के लिए निकला हूं। तो क्या आपके पास यकीन है? फरमाया हमारे पास यकीन ही तो है। यकीन ही तो है। ये वो हस्तियां हैं जिन आस्थानों से, जिन बारगाहों से इंसान को यकीन की दौलत नसीब होती है। आज बेयकीनी है हर तरफ। आप नेट देखते हैं, कोई इधर अपनी बोली बोल रहा है, कोई दूसरा अपनी बोली बोल रहा है, कोई कुछ बकवास कर रहा है, कोई कुछ बकवास कर रहा है, कोई सहाबा को बुरा कह रहा है माअज़ल्लाह, कोई अहले बैत के बारे में बकवास कर रहा है, कोई अहले सुन्नत के हवाले से बकवास कर रहा है, कोई किसी हवाले से बकवास। यानी कि एक तूफान बदतमीजी है हर तरफ। और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज करूंगा कि सिर्फ वो अफराद बचे हैं, उन्हें यकीन हासिल है और वो यकीन की जिंदगी बसर कर रहे हैं जो किसी कामिल यकीन वाले के हाथ में हाथ देकर बैठे हुए हैं बस। वरना हर तरफ तशकीक ही तशकीक है, शक ही शक है, एतराज ही एतराज है, एतराज ही एतराज है। अब तीन निशानियां, ये एक निशानी और बयान कर देता हूं, और वो निशानी, क्योंकि हम नक्शबंदी मुजद्दी हैं। कौन है हम? नक्शबंदी। ये आस्ताना आलिया, ये नक्शबंदी आस्ताना है, ये मुजद्दी आस्ताना है, हजरत शाह नक्शबंद बुखारी के गुलामों का आस्ताना है, ये हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों का आस्ताना है, और उनकी तालीमात का नकीब आस्ताना है। हजरत इमाम रब्बानी, किंदील नूरानी, रमज हकानी, सिर यज़दानी, आयत मिन आयात रब्बानी, हजरत अशेख अहमद सरहंदी अल मारूफ मुजद्दिद अल फ़सानी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि आले सुन्नत की निशानी क्या है? फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ना होना, अहले बैत अतहार, अहले बैत रसूल की मोहब्बत का ना होना, ये खारजियत है। ये क्या है? खारजियत। यानी वो खारजी हैं जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत नहीं रखते। और खारजी कौन है? नबी पाक ने फरमाया ये खारजी जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ते हैं। अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ना होना ये खारजियत है, और सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत का ना होना ये राफजियत है। ये क्या है? राफजियत है। वो राफजी हैं जो नबी पाक के असहाब के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, चाहे वो अबू बकर हों, उमर हों, उस्मान हों, मौला कायनात हों, या हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हो। सारे के सारे सहाबा नबी पाक के सहाबा हैं, और जो किसी सहाबी के साथ बुग़्ज़ रखता है वो राफजी है, और राफजी भी जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। बड़ी आप सुनते रहते हैं, कोई हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के हवाले से ज़बान दराज करता है, कोई तरह तरह के बकवास करता है सहाबा के बारे में। तो हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ना होना ये खारजियत,
صحابہ کی محبت کا نہ ہونا یہ رافضیت، اور ان دونوں کی محبت کا ہونا یہ سنیت. ان دونوں کی محبت کا ہونا یہ سنیت ہے. یعنی سنی کون ہے؟ جو نبی کی آل کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے اور نبی کے اصحاب کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے. کیونکہ یہ دونوں ہی نبی کے ہیں نا، یہ دونوں نبی کے ہیں. آل کے ساتھ محبت اس لیے ہے کہ وہ نبی کی آل ہے، اور اصحاب کے ساتھ محبت اس لیے ہے کہ وہ نبی کے اصحاب ہیں، ساتھی ہیں. اور محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب ایک اور نشانی بیان کر دوں، آیت کی طرف بعد میں آتے ہیں، آیت کی طرف بعد میں آتے ہیں اگر وقت ملا تو. صرف اہل سنت کی نشانیاں ہی. میرے پیر و مرشد حضرت علامہ ابو البیان آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب سنیوں کے سامنے نبی پاک کا ذکر پاک آئے نا، چرائے والضحیٰ کی بات ہو، واللیل کی زلفوں کی بات ہو، مازاق کی آنکھوں کی بات ہو ان کے سامنے، یاسین کے دانتوں کی بات ہو، ید اللہ کے ہاتھوں کی بات ہو، وجہ اللہ کے چہرے کی بات ہو، علم نشرہ کے سینے کی بات ہو، لا اقسم کی چال کی بات ہو، لب لالی کی بات ہو، خط مشکی کی بات ہو، چشم نرگسی کی بات آئے، زلف عنبری کی بات آئے، تو اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب نبی پاک کی یہ باتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو ان کے چہرے نکھر جاتے ہیں، ان کی زبانوں سے سبحان اللہ نکلتا ہے. یہ اہل سنت کی نشانی ہے. باقی گم سم بیٹھے رہتے ہیں، نبی پاک کے نام آنے کی ان کی شانیں بیان ہوتے ہوئے چپ کر کے بیٹھے جیسے مردہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور سنی جب ان کے سامنے نبی پاک کے حسن و جمال کی بات آئے، خد و خال کی بات آئے، تو پھر سنی مچلتا ہے، چہرے پہ تبسم آتا ہے، نور آتا ہے، اور ان کی زبانیں سبحان اللہ کہنے شروع کر دیتی ہیں. یہ نشانی ہے اہل سنت کی. اور اہل سنت کون ہیں؟ اہل سنت اہل جنت. اہل سنت اہل جنت. اہل سنت اہل جنت. سنی ہی جنتی ہیں. کیوں جنتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ درست ہے. ان کا عقیدہ، عمل ہمارے کوئی نہیں رہے اب. آستانوں پر الا ماشاءاللہ 90% جتنے بھی ہمارے آستانے ہیں ان کے صاحبزادگان، ان کے آستانوں پر بیٹھنے والے، نہ وہ شریعت پر ان کا عمل ہے اور نہ ہی ان کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق ہے. الا ماشاءاللہ جو نیک آستانے ہیں، جو باعمل آستانے ہیں، جہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، وہ نماز کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں، اور اگر کوئی شریعت کا پابند نہیں، نبی پاک کی شریعت کا پابند نہیں، تو وہ اس مسند پر بیٹھنے کے قابل نہیں. اس مسند پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. جسے نبی پاک کی شریعت کا پاس نہ ہو، نماز ہی کوئی نہیں، نماز ہی کوئی نہیں، ظاہر بھی شریعت کے مطابق نہیں. باطن کی بڑی دور کی بات ہے نا، کہ اندر بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا ہے، وہ بڑی دور کی بات ہے. ظاہری شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں نا، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، دو جگری یار ہو نا، پکے دوست ہو نا، تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا لباس بھی ایک جیسا ہو، کپڑے ایک جیسے لیتے ہیں، جوتے ایک جیسے لیتے ہیں، شکلیں ایک جیسی بناتے ہیں، واسکٹ ایک جیسی پہنتے ہیں، کیونکہ جگری یار ہیں نا، محبت ہے آپس میں دونوں کی. تو ہم عجیب ہیں کہ نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. اور پھر نماز کی بات رہی. نماز یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور نبی پاک سے بڑھ کر اللہ کے قریب کوئی نہیں ہے. ایک نماز بھی نبی پاک نے چھوڑی ہو، بولو
ایک نماز بھی آپ نے ترک فرمائی ہو. جو اتنا قرب رکھنے والی ذات ہے کہ اتنا قرب جتنا قرب نبی پاک کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے, کسی اور نبی کو بھی اتنا قرب حاصل نہیں, لیکن آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, تو ہم نے کبھی نماز کو چھیڑے ہی نہیں, پڑھے ہی نہیں, اور پھر آستانے کے سجادہ نشین بھی بنے ہوئے ہم, پکے جاہل, سنت و شریعت کے تارک. اور پھر اب ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں, پیر کون ہوتا ہے, شیخ کون ہوتا ہے؟ 4 یا 5 نشانیاں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں نا, بیان کی ہیں, 4-5 نشانیاں. کیا پہلی نشانی کیا ہے؟ اس کا عقیدہ درست ہو, اس کا عقیدہ درست ہو. اگر رافضیوں والا عقیدہ ہے کوئی نہیں, وہ پیر نہیں ہے, پیڑ ہے وہ. اگر عقیدہ رافضیوں والا ہے, صحابہ کے بارے میں اگر اس کے دل کے اندر میل ہے تو وہ رافضی والا عقیدہ رکھتا ہے, اور وہ شیخ نہیں ہو سکتا. پہلی بات شیخ کے لیے اس کا عقیدہ درست ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ وہ شریعت کا عالم اور عامل ہو, شریعت کا عالم اور عامل, یعنی شریعت کو جاننے والا بھی ہو اور حتی المقدور اس پر عمل بھی کرتا ہو, اس کے انکار نہ کرتا ہو, اعلانیہ نہ کہتا کوئی نماز نموز نہیں ہے. اگر سستی غفلت کی وجہ سے کسی وقت کوئی چیز رہ جائے تو اپنی غلطی کو تسلیم کرے کہ میری یہ غلطی ہے, نہ کہ وہ اعلان کرے نماز آئی کوئی نہیں, روزہ آئی کوئی نہیں. نہ, شریعت کا عالم اور عامل ہو. یہ باتیں ٹھیک کر رہا ہوں کہ ویسے وقت ضائع کر رہا ہوں آپ کا؟ بولو یار. 2-4 عقائدیں, روایتیں دلچسپی والی سنا کے آپ کو خوش کر کے, جس طرح خادم بلال کھڑا ہوا تھا پیسے پھینکنے کے لیے, آپ میں سے کھڑے ہو جاتے, 2-4-10-20 ہزار لے کر چلا جاتا, تو کم از کم میرا وقت اتنا فارغ نہیں ہے, اتنا فارغ نہیں ہے, کم از کم میرا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے ان باتوں کو سن لیا, اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیا, اس پر عمل کر لیا, تو انشاءاللہ دیکھیں گے کل قیامت کے روز اس کا مول پڑے گا ان باتوں کا. یہ 2-4-10-20 ہزار کوئی مول نہیں ہے. مول اس چیز کا ہے جس کا مول اللہ اور اللہ کا رسول ڈالیں. پہلی نشانی کیا ہے؟ عقیدہ درست ہو. جس کا عقیدہ درست نہیں, رافضیوں خارجیوں والا عقیدہ ہے, وہ شیخ پیر ہے ہی نہیں وہ. دوسری بات, شریعت کا عالم اور عامل ہو. 2 باتیں. پھر تیسری بات, اس کا سلسلہ بیعت جو ہے وہ نبی پاک تک تسلسل کے ساتھ پہنچتا ہو. اس کی بیعت اپنے شیخ کے ہاتھ میں, شیخ کی بیعت اس کے اپنے شیخ کے ہاتھ میں, اس کے شیخ کی ہاتھ اس کے اپنے شیخ کے ہاتھ میں, پھر چلتے چلتے حضرت مجدد کے ہاتھ میں, پھر شاہ نقشبند کے ہاتھ میں, پھر حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں, پھر سیدنا ابو بکر کے ہاتھ میں, پھر نبی پاک کے ہاتھ میں, پھر نبی پاک کے ہاتھ سے اللہ کے ہاتھ میں. یہ اس کا سلسلہ, اس کا شجرہ, یہ نبی پاک تک پہنچتا ہو. نہ وہ خود بیعت ہوا ہے, باپ فوت ہوا ہے تو بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا وہاں, نہ بیعت ہوا ہے تو وہ شیخ نہیں ہے. یہ کتنی سخت باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے. سخت ہیں کہ نہیں؟ نہیں سخت ہیں. یہ بڑی, کوئی پیر نہیں کرتا یہ بات. وہاں تو بیعت ہو جو بس. سخت باتیں یہ, لیکن باتیں سچی ہیں. یہ باتیں سچی ہیں. اب اس کے بعد اگلی نشانی کیا ہے؟
وہ شیخ معزون ہو، شیخ معزون ہو، یعنی اس کے شیخ نے اسے سارا سلوک طے کروایا ہو اور پھر اجازت دی ہو آگے بیعت کرنے کی، آگے بیعت کرنے کی اجازت دی ہو۔ تو 5 یہ نشانیاں ہیں جو شیخ کی ہونی چاہیے: عقیدہ درست، شریعت کا عالم اور عامل، پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ نبی پاک تک پہنچتا ہو، اور پھر اس سے آخر میں شیخ معزون ہو، اسے اذن دیا گیا ہو کہ اب تو بیٹھ کر اس مسند پر بیٹھ کر تو آگے لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے، ارشاد کر سکتا ہے، لوگوں کی تربیت کر سکتا ہے۔ یہ آستانے جو برباد ہوئے ہیں نا ہمارے، دیکھ لیں جا کر، اس کی وجہ یہ ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ وہاں شاہین بیٹھتے تھے تو ان شاہینوں کی جگہ کوے آ کر بیٹھ گئے ہیں، پھر خرابی تو ہونی ہے۔ اور پھر اب یہ تو شیخ کی باری ہے، مرید کیا ہے؟ مرید کون ہوتا ہے؟ مرید لا یرید، جب وہ اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دے دے نا تو پھر اس کا اپنا کچھ بھی نہیں، اب نہ مال اس کا اپنا ہے، نہ جان اس کی اپنی ہے، نہ ارادہ اس کا اپنا ہے، نہ ارادہ اس کا اپنا ہے۔ ارادہ بھی شیخ کا ہے، مال بھی شیخ کا ہے، اور جان بھی شیخ کی ہے، سب کچھ۔ اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں صحابہ کی زندگی بھری پڑی ہے۔ یہ شوال کا مہینہ ہے نا، ایک صحابی ہیں جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، غسیل الملائکہ، یعنی ملائکہ جس کو غسل دے رہے ہیں۔ کون ہیں وہ؟ حضرت بولو یار، حضرت حنظلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صبح ہوئی، نئی نئی شادی ہوئی ہے، شادی کی پہلی رات ہے ان کی، شادی کی پہلی رات ہے، صبح ہوئی، صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے نکلو باہر، جہاد کی تیاری ہے، بالکل آ جاؤ باہر۔ انہوں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ غسل کر لوں، کیونکہ شیخ کا حکم آیا تھا نا، شیخ کا حکم آیا تھا، چھلانگ لگائی، جا کر شامل ہو گئے، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے نا تو نبی پاک نے فرمایا کہ دیکھو حنظلہ کہاں ہیں، حنظلہ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں۔ فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہے، مجھے آ رہے ہیں، وہ دیکھو آسمان پر فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ مرید لا یرید، اس کا کوئی اپنا ارادہ نہیں، جب حکم آ گیا ہے۔ اور پھر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ، آپ مجدی طریقت کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ وہ طریقت ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق کی طریقت ہے۔ ہمارے مرشد اول سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور ایسے ہمارے مرشد اول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی تو بات بڑی دور کی ہے نا، نبی پاک اگر دیکھتے تھے نا تو نبی پاک کا یہ مرید جسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں نا، وہ نبی پاک کی نظر کو بھی پہچانتا تھا کہ نبی پاک کی نظر کیا کہہ رہی ہے۔ تو جانیں کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوتے ہیں، کیوں آتے ہیں، سوائے منہ دکھانے کے یا سوائے ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے نہ، بلکہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ہمارا آستانہ ہے، ہر لحاظ سے ہم نے اس آستانے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اس کو آباد کرنا ہے۔ اور صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں، درس نظامی پڑھتے رہے ہیں، اور انتہائی شریف النفس اور سنت اور شریعت کے مطابق اور پھر جوان ہیں۔ اچھا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بوڑھا ہوگا تو زیادہ وہ پہنچا ہوگا،
وہ طریقت کا بڑا امام ہوگا، نہ سفید داڑھی ہو گئی ہے تو اب وہ بڑا شیخ ہو گیا، نہیں. بڑا یا چھوٹا ہونا، جتنا کسی کو اللہ کا قرب حاصل ہے نا اتنا وہ بڑا ہے. اور بڑھاپے میں کوئی انسان گناہ نہیں کرتا، یہ کوئی کمال نہیں، اسے تو ہوتے ہی نہیں گناہ. بڑھاپے میں کوئی گناہ نہیں. دیکھیں ایک بندہ لڑ ہی نہیں سکتا، کہتا میں نے نہیں لڑنا، اس کے اندر قوت ہی نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ وہ کسی کو تھپڑ مار سکتا ہو، بدلہ لے سکتا ہو، لڑائی کر سکتا ہو، اس کے جسم کے اندر قوت گناہ بھی ہو اور موقع گناہ بھی ہو، اور پھر وہ اللہ کے خوف سے گناہ نہ کرے. اصل کمال یہ ہے. تو لہٰذا اپنے اس آستانے کو آباد کریں، شاد کریں، یہاں آئیں، ذکر اذکار کریں، سنت و شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں، تاکہ ہمارا ان بزرگوں کے ساتھ جو نسبت ہے اس کا ہمیں فائدہ پہنچے. چند باتیں میں نے بڑے سادہ انداز میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے. جب عمل کریں گے تو آپ کی بھی بخشش ہوگی اور آپ کے صدقے میں میری بھی بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.